آیت نمبر 49۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن پائی پائی تلے گی، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ یہ ہے قانون۔ اگر کسی کو معاف کر دیا جائے گا یہ ہوگا فضل۔ تو ہر وقت اللہ رب العالمین سے اللہ کا فضل مانگیں۔ قانون تو یہی ہے کہ ذرا ذرا چیز تلے گی، پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، عرض کرے گا یا اللہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو دنیا میں نے ستر پردہ پوشی کی تھی تو چلو اب بھی پردہ کرتا ہوں، جاؤ معاف۔ یہ ہے فضل۔ قانون تو یہ ہوگا کہ جب پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو وہ کہے گا کیا ہے۔ تو جب پوچھا جائے گا کیوں کیا، من نوکش فقد ہلک۔ جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا ہے، اس کا جواب نہیں، پھر ہلاکت۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے چار گواہ بن جاتے ہیں۔ نیکی کرتا ہے تو چار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ گناہ کرے گا زمین گواہ ہو جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ زمین بولے گی۔ اعضاء بولیں گے۔ کل قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی تو اعضاء بولیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے۔ ایک نامہ اعمال کہ جو کچھ اس نے کیا یہ فرشتے لکھ رہے، کرامن کاتبین، دائیں بائیں کندھے پر بیٹھے۔ نیکی کرتا ہے تو دائیں کندھے والا لکھ لیتا ہے، برائی کرتا ہے تو بائیں کندھے والا دائیں والے سے پوچھ پوچھ کے پھر لکھتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو۔ اس وقت ہر آدمی پڑھ لے گا، کسی سے پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ
اس میں کوئی فرشتوں نے اونچ نیچ غلط تو نہیں لکھا؟ کہے گا نہیں یا اللہ۔ حافظہ اس وقت بالکل بحال ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے دیکھے گا وہ پوری کہانی، پوری فلم یاد آ جائے گی کہ ہاں ایسا ایسا ہوا تھا، وہ یاد آ جائے گا۔ اور ایک فرشتے گواہ ہوں گے، تو 4 گواہ گواہی دیں گے۔ کہاں انکار کر سکے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے نا، اب زمین بھی خلاف گواہی نہیں دے گی، بدن بھی گواہی نہیں دے گا، فرشتے بھی گواہی نہیں دیں گے، نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ زندگی میں جب کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، افسوس، تو اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن کی فکر چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں طائرہ فی عنقہ، اس کے نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ جہاں ہے کر رہا ہے تو ساتھ ہی ہے، کھول کے پیش کیا جائے گا کہ آؤ جی دیکھو، چھپ نہیں سکتا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، دیکھے گا تو مجرمین کو ڈرتے ہوں گے، مما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، نامہ اعمال میں جو کچھ ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، اچھا ہے تو اس کو اچھی شکل دے دی جائے گی، برا عمل ہے تو اس کو بری شکل دی جائے گی، وہی پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مال کو سانپ کی شکل عطا کر دیں گے، اور اس آدمی کو وہ ڈسے گا۔ یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گا انا مالوں کا و انا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، کدھر بھاگتا ہے؟ تو سانپ کی شکل، اچھے اعمال ہیں تو اس کی شکل وہی دی جائے گی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو میں نے نماز پڑھی ہے نا، اس کی مجھے جو جنت میں نعمت ملے گی اس کی شکل مجھے دکھا دے۔ سوئی تو خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بہترین عالی شان محل ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا ہے، لیکن اس کے سامنے جو خوبصورتی کے لیے کنگرے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہے؟ بتا خوبصورت ہے لیکن سامنے خوبصورتی کے لیے کنگرے تھے، وہ اب ٹوٹے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بننے تھے، لیکن تو نماز پڑھ رہی تھی اور اس وقت تو آٹے کا سوچنے لگی تھی، یہ کنگرے اس وقت بننے تھے، وہ ٹوٹ گئے۔ تو نماز میں خیالات کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ خود خیالات لائے، سوچتے رہے یہ پھر خراب ہوگا۔ ایک اور بزرگ کا بھی ہے،
کہ 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی شکل دکھا دے۔ حور کی شکل دکھائی گئی لیکن آنکھوں سے اندھی تھی۔ اپنے شخص سے بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا شکل تو ٹھیک دکھائی گئی لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ نماز آنکھیں بند کر کے خلاف سنت پڑھتے ہیں، تب اندھی دکھائی گئی۔ اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہے کہ کوئی سنت قریب لگتی ہے تو قیامت کے دن کے ڈرنے سے اب کا ڈرنا کام آئے گا۔ اب فکر کی جائے گی، مشفقین مما فی ہے جو کچھ اس میں ہے، وَيَقُولُونَ اور کہیں کہ یا ویلتنا ہائے افسوس، مال حاضل کتاب یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، الا احصاہا مگر اس کو گن لے آتی، شمار کرتی، کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی جائے گی، سب کچھ اس میں آ جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آ جائے گی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس میں موجود ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا موجود، جو عمل کیا تھا وہ سب سامنے آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے نا، فوراً اس کے بعد نیکی کرو، وہ گناہ کو دھو دے گا۔ منع یہ ہے کہ گالی نکالی فوراً کہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی گناہ ہو گیا اس کے بعد نیکی، گناہ کو اللہ تعالیٰ دھو دے گا۔ یہ فکر ہوگی تو تبھی آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب مجلس لگی ہے نا تو مجلس سے جب اٹھنے لگو تو اس وقت مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لو، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ تو مجلس میں رطب یابس سے جو اونچ نیچ کی کوئی باتیں ہو گئیں سب کو اللہ دھو دے گا، معمول بنا لیا جائے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی رحمت واقعی جوش میں ہے کہ تھوڑی توجہ چاہیے بس۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر کسی پر، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کریم رحیم ذات ہے، مجھے اور آپ کو فکر چاہیے، اللہ پوری امت مسلمہ کو بخش دے۔